اب 25 برس کے ہیں جب انہوں نے ساری شرائط بتا دی ہیں، اور اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اگر بات آپ کے کل ذہن میں ہو تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی جو سہیلی تھی نفیسہ خاتون، ان سے کہا کہ جائیں ان کے چچا سے بات کریں، اور جب ان سے پوچھا بھی میسرہ نے کہ آپ کی شادی سے متعلق، آپ نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کو حق دے رکھا ہے۔ عزیزانہ گرامی، کوئی اتنا بلند و بالا ہو کہ حبیب خدا اپنے رشتے کا حق انہیں دے دیں؟ کہا اس امر کے مختار میرے چچا ہیں، تو ان کے پاس رشتہ آیا۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب خدیجہ کا مقام کم ہے، پوری دنیا کے لوگ ان کے لیے رشتے بھیج رہے تھے، لیکن انہوں نے ہر رشتے کو رد کر دیا۔ کہا کہ نہیں، ہمیں کسی ایسے کا انتظار ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو لیکن جب جیسے ہی جناب ختم مرتبت کا ان کو تعارف ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کے ہم انتظار میں تھے، تو آپ نے خود رشتہ بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ کبھی پیغمبر پہ حرف نہ آئے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی، تو پیسہ دیکھ کے ختم مرتبت میں رشتہ نہ بھیج دیا ہوگا کہ نہیں، آپ کو زحمت نہیں دیں گے، پیغمبر اسلام پہ کبھی حرف نہ آئے کہ دولت دیکھ کے رشتہ بھیجا تھا۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو عزیزان گرامی، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فوراً اظہار فرمایا کہ یہ وہی ہیں جو ساری شرائط اب تک دیکھتے چلے آئے تھے۔ اگر جناب امام زمانہ کی والدہ ذہن میں ہو کہ جن کو خواب میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب اشارہ کر رہا ہوں کہ خواب میں آ کے جناب نرجس خاتون کو کہا تھا سلام اللہ علیہا کو کہ جب آپ خواب میں تشریف لائیں تو کہا کہ آپ کا یہ نور یا آپ کی ہیبت، آپ کا جلال، آپ کی عظمت، آپ کی عصمت، آپ جناب مریم ہیں؟ کہا نہیں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد کہا نبی آخر الزمان کی میں بیٹی ہوں۔ کہا کہ آپ آئی ہیں؟ کہا میں تمہیں بتانے کے لیے آئی ہوں کہ آخر حجت کی ماں بننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ جناب شمون کی نسل سے تھیں، جناب عیسیٰ کے جو اوصیاء تھے، فوراً ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا کہ کیسے جاؤں گی؟ کہا کہ یہاں پہ کنیزوں کے جھرمٹ میں چلے جائیے گا، وہاں پہ میرا بیٹا علی نقی آپ کے انتظار میں ہوگا، اپنے بیٹے سے آپ کا عقد پڑھ دے گا۔ اب دیکھیے بی بی نے فوراً بتایا، وہ فوراً وہاں سے کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی گئیں۔ تو اللہ نے ہر امام کی والدہ جو سب سے پاک و پاکیزہ، سب سے عظیم ہستیاں تھیں، خواتین تھیں، مستورات تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے اماموں کی ماں بننے کے لیے۔ جملے بغور کیجیے گا عزیزان گرامی، ائمہ کی ماں بہترین، جو سب سے پاک و پاکیزہ، کردار میں جو سب سے بلند تھیں، تقوی میں، زہد میں جو سب سے بلند تھیں، ان مستورات کا انتخاب کیا اپنے ائمہ کی ماں بننے کے لیے۔ عزیزان گرامی، جب عرب میں نہیں تھی تو پھر کہا کہ ایران سے جناب شہربانوں کا انتخاب کیا جائے گا، نہیں ہو تو پھر بربر قبیلے سے، جو الجزائر سے جناب امام ہشتم کی یا مختلف امام نہم کی، مختلف قبیلوں سے مختلف ائمہ کی، اور کہا کہ پھر 12ویں امام کی، کہا کہ اگر کوئی ان سے بہتر نہ ہو تو پھر کہا جو سب سے عظمت والی ہوگی اس کا انتخاب کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ائمہ کی ماں کا انتخاب ہے، اور اگر خاتون جنت کی ماں کا انتخاب ہو، اگر اب بات سمجھ میں آ گئی ہو، تو اب جس نے خاتون جنت کی ماں بننا ہو، جن کے لیے 11ویں امام نے فرمایا کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے۔ تو اب جو ائمہ علیہ السلام پہ اللہ کی حجت ہو، ان کی ماں بننے کے لیے اللہ نے کسی کا انتخاب کرنا ہو، اب تصور کیجئے کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی، وہ کتنی پاک و پاکیزہ بی بی ہوں گی۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، اس لیے اتنا